میرے کو راحت اندوری جی کا شعر یاد آ گیا ہے, کہے تو سناؤں. ان کا شہر ہے یہ پروگرام آج راحت اندوری جی کے نام. میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پہ رکھ دو. حجرہ سمجھتے ہیں جو فقیروں کی جھوپڑی ہوتی ہے وہ. میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پہ رکھ دو. آسماں لائے ہو لے آؤ زمین پہ رکھ دو. صاحب اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے آپ ہمارے قاتل. صاحب اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے آپ ہمارے قاتل. آپ تو قتل کا الزام ہم ہی پہ رکھ دو. اگر خلاف ہے تو ہونے دو, جان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہے ہونے دو, جان تھوڑی ہے. یہ سب ہوا ہے آسمان تھوڑی ہے. اگر خلاف ہے ہونے دو, جان تھوڑی ہے. یہ سب ہوا ہے آسمان تھوڑی ہے. سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں, کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. میں ہوں پنجاب, میں ہوں پنجاب, میں ہوں پنجاب. یو ہنی سنگھ نے اپنے تازہ انٹرویو میں اسلام کے حوالے سے بات کی تو میری دلچسپی بڑھی اور میں نے پورا انٹرویو دیکھا. میں کچھ تلاش میں تھا اور آخر جب انہوں نے کہا I believe there is God. اور پھر اس کے بعد فوراً یہ کہا There is only one God. تو میرے سامنے قرآن کریم کی آیات گزری کہ یہ بندہ ہو بہو قرآن کریم کی آیات کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ کر رہا ہے یا پھر ہو رہی ہے, جس میں سے قل هو اللہ احد ہے. اور پھر جب سوربھ جی نے ان سے پوچھا How do you define that God? Definition ہی الگ ہے. کوئی Please روپ explain. نہیں, کوئی روپ نہیں ہے, نراکار. کوئی نام نہیں ہے, کوئی گیج نہیں کر سکتا, کوئی میجر نہیں کر سکتا انرجی پاور کو. تو بے شمار قرآن کریم کی آیات گزری جس میں سے لا تدرکہ الابصار اور لیس کمثلہ شیء ہے. اور پھر جب وہ پہنچے ہیں کہ وہ ایسی ذات ہیں جس کی کوئی انت نہیں, انت بھی نہیں, آنند ہے. شروعات بھی. هو الاول لیس قبلہ شیء, اور ایسی ذات جس کا کوئی اینڈ نہیں. تو هو الاخر لیس بعدہ شیء. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے عقائد اور باتیں اتنی فطری ہیں کہ اگر کوئی قبول کرنا چاہے, سمجھنا چاہے تو بڑا آسان ہے. یو ہنی سنگھ کے مطابق یہ اپنی اسپرچول جرنی ایکسپلور کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ بندہ فطرت کے بہت زیادہ قریب ہے. اگر صحیح ڈائریکشن میں صحیح اسٹیپس لیے گئے تو وقت قریب ہے کہ یہ فطرت کو قبول کر سکتا ہے اور اسے اپنا سکتا ہے. واللہ یہدی من ینیب, جو طلب کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور اپنی طلب دکھاتا ہے اللہ اسے ضرور ہدایت دیتے ہیں. جب نبیوں کا نام لے رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, پروفٹ محمد, تو ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں جاننے والا, سمجھنے والا, ان کے حق اور سچ ہونے میں یقین رکھنے والا نام لے رہا ہے. اور بڑا خوبصورت لگ رہا تھا جب اس کے ساتھ یہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے. ہنی سنگھ کے ناستک سے آستک ہونے کی طرف پہلی بنیاد اس وقت پڑی جب پنجاب میں شفٹ ہوا تو میری انٹروڈکشن ہوئی اسلام سے, اور وہاں ان کے دل و دماغ میں چلنے والے سوالات, یہ کیوں, ایسا کیوں, ویسا کیوں, کے جوابات فقیر اور سنت سے ملے جسے وہ بڑی زبردست کہانی کہہ رہے ہیں. ہنی سنگھ تک میں قرآن کریم کے ایک بڑی خوبصورت آیت پہنچانا چاہوں گا جو انہیں اس جرنی میں مددگار ثابت ہوگی. سورہ نحل چیپٹر 16 ورس 89 میں اللہ فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ, ہم نے تم پر قرآن اتارا ہے. 4 کوالٹیز ہیں. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, تمہارے دل و دماغ میں جو سوالات چلتے ہیں اس کے نتیجے میں تم ادھر ادھر بھٹک جاتے ہو, آ جاؤ یہاں. سارے سوالوں کے جوابات ایسے لاجک اور ریشنل کہ تمہارا دل و دماغ مطمئن ہو جائیں گے کہ نہیں یہ حق ہے. خداؤں اس کے نتیجے میں تمہیں سیدھی, صاف ستھری اور پاکیزہ راہ ملے گی اور ادھر ادھر کی گندگی سے تم آزاد ہو جاؤ گے. اور رحمہ, اور بس ذرا تھوڑا چل کر دیکھو, تمہیں احساس ہو جائے گا کہ میں گندگی سے پاک صاف ہو کر اب میرے دل و دماغ میں چین و سکون اور اللہ کی رحمت اتر رہی ہے, اور جو اندر کی بے چینی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی. وبشریٰ للمسلمین, اور اگر اسے تم پراپر پریکٹس کرو گے تو اللہ کی طرف سے تمہیں خوشخبریاں ملے گی کہ زندگی یہاں اینڈ نہیں ہے, مرنے کے بعد ایک لمبی زندگی ہے جہاں اللہ نے تمہارے لیے اتنے. ایک دوسرے کے ایپ ڈھونڈنا, برائیاں ڈھونڈنا, ان کی کمیاں نکالنا آج کے لیے نارمل ہے. اس چیز میں ہم اور آپ مبتلا ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ایپ ڈھونڈتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے, اور اللہ تعالیٰ جس کے ایپ ڈھونڈتے ہیں اسے رسوا کر دیتا ہے, اسے ذلیل کر دیتا ہے, اگرچہ وہ چھپ کر کیوں نہ بیٹھا. ہم ایک دوسرے کے ایپ ڈھونڈتے ہیں, اسے رسوا کرنے کا سوچتے ہیں, اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو میرے عیبوں کو چھپا کر رکھ, میرے گناہوں پر, میرے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھ. اور ہم دوسروں کے لیے کیا کرتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو, ان کے عیبوں کو سر عام سب کے سامنے رسوا کرنے کا ان کو سوچتے ہیں. اور ہم اپنے لیے کیا دعا کرتے ہیں, یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تو میرے عیبوں پر پردہ ڈال, اور دوسروں کو ہم رسوا کرنے کا سوچتے. یہ مسلمان کا کام نہیں. اس چیز سے آپ بچیں ورنہ اس کا جو رزلٹ ہے بہت غلط ہے. آپ لوگوں کی نظروں میں گر جاؤ گے.
इस चीज़ से आप बचें और दूसरों के लिए भी अच्छी दुआ करें, दूसरों के ऐबों को छुपाएं। जो दूसरों के ऐबों को छुपाता है अल्लाह ताला उसके ऐबों को छुपाते हैं, अल्लाह ताला उसके ऐबों में पर्दा डालते हैं। तो आप दूसरों के ऐबों को ज़ाहिर ना करें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी फ़िक्र करें, अपने भाई की फ़िक्र करें, किसी के ऐबों को ना। जो दूसरों के ऐबों को खोलता है अल्लाह ताला उसके ऐबों को खोलता है।